بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ. لا نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بیوم القیامہ قیامت کے دن کی. میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. بات تو اس سے بھی مکمل ہو رہی ہے. تو لا کس لیے آیا ہے؟ لا کا لفظ جو ہے یہاں یا تو لام تاکید کے طور پر ہے اور قسم سے پہلے مزید تاکید کے لیے، اور پھر اس کا جواب جو ہے وہ محذوف ہے جس کی تفصیل پھر اگلی آیت میں ہے، یا پھر لا زائد ہے. اور زائد کیوں آیا ہے، ایکسٹرا کیوں ہے؟ کلام کے حسن کے لیے، کلام کو آراستہ کرنے کے لیے. اور یا پھر لا نافیہ ہے، نفی کے لیے، نہیں کے معنوں میں. لا نہیں، یعنی کوئی بات چل رہی تھی پہلے سے جس کی نفی کی جا رہی ہے کہ نہیں، بات وہ نہیں جو تم سوچ رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو، جو تم سمجھتے ہو. وہ کیا سمجھتے تھے؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن. گمان کیا یا زوم کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ وہ ہرگز اٹھائے نہ جائیں گے، یعنی کوئی قیامت نہیں آئے گی. تو اس کا ابطال کیا جا رہا ہے کہ ایسی بات نہیں، قیامت تو آ کر رہے گی. قل بلی وربی لتبعثن. تو یہاں لا کا کیا معنی ہے؟ نہیں، تمہارا خیال اور گمان اور سوچ غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ قیامت آ کر رہے گی اور اس کے آنے پر میں قسم کھاتا ہوں. اب قیامت کی آمد پر قسم خود قیامت کے ساتھ. اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. اب قیامت کے دن کی قسم کیوں کھائی گئی؟ خود قیامت کے قائم ہونے پر، قیامت کے دن کی اہمیت کی وجہ سے. یعنی وہ دن اتنا اہم ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا زبردست ہے کہ وہ خود گواہ ہے کہ وہ آ کر رہے گا، جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. اور یہ قسم بھی کس پر ہے؟ قیامت کے آنے پر، کہ وہ دن بھی گواہ ہے اور خود انسان کا اپنا نفس گواہ ہے. ہر انسان کے اندر ایک گواہی موجود ہے. کس شکل میں؟ نفس لوامہ کی شکل میں. لوامہ کا لفظ ہے، یہ لوم سے ہے، لام واو میم. لوم کا معنی ہوتا ہے کسی کو برا بھلا کہنا، ملامت کرنا، سرزنش کرنا، کسی کو اس کے کسی کام کے نتیجے پر تنبیہ کرنا، خواہ وہ اچھا ہو یا برا، لیکن عام طور پر ملامت برے معنوں میں استعمال ہوتی ہے. اور لوامہ کا لفظ جو ہے یہ لوام سے ہے، فعال کے وزن پر، بہت زیادہ ملامت کرنے والا نفس، مبالغے کا صیغہ ہے. اور نفس لوامہ وہی ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، کانشنس. قرآن مجید میں 3 طرح کے نفس کا ذکر آتا ہے. ایک جو اس سے پہلے گزرا، ان النفس لامارۃ بالسوء. دوسرے لوامہ جس کا ذکر یہاں ہے، اور تیسرے مطمئنہ جس کا ذکر آگے آئے گا. انسان کے اندر طرح طرح کی خواہشات ہوتی ہیں اور انسان کا نفس اس کو حکم دیتا ہے کہ یہ کر لو، وہ کر لو. اور وہ بہت شدید قسم کی کریونگ ہوتی ہے، خاص طور پر کسی غلط کام کو کرنے کے لیے. اور شیطان بھی اکساتا ہے انسان کو. اسی کا ذکر پیچھے گزرا ہے کہ ان النفس لامارۃ، وہاں بھی مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ حکم دینے والا ہے، یعنی پیچھے پڑ جانے والا ہے بالسوء، برائی کے، جب تک انسان کو چھوڑتا نہیں، جب تک اس سے کرا نہ لے. یعنی انسان کا جو نفس ہے وہ بہت ایک اسٹرانگ چیز ہے. لیکن جو ہی انسان غلط کام کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ملامت شروع ہو جاتی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. غلطی کا احساس ہونے لگتا ہے. اگر انسان کو غلطی کا احساس ہو جائے، اس کی اصلاح کر لے اور توبہ کر لے، تو اس کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے، ورنہ انسان یہیں تک رک جاتا ہے. یہاں پر امارہ اور مطمئنہ کی نہیں، لوامہ کی بات ہو رہی ہے کہ نفس لوامہ کی قسم. نفس لوامہ گواہ ہے، انسان کا اندر اس کا ضمیر کہتا ہے کیا؟ کہ قیامت آنی چاہیے، قیامت کا آنا ضروری ہے. کیونکہ ہر انسان کا دل اندر سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ انسان کو اچھے اور برے کی جزا یا سزا ملنی چاہیے. اور ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پر یہ شعور اور احساس موجود ہے، کس چیز کا؟ بھلائی اور برائی میں تمیز کا.
ہر انسان پیدائشی طور پر اچھے برے کا فرق پہچانتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اندھیرے اور روشنی کو پہچانتے ہیں، مختلف رنگوں کو پہچانتے ہیں. تو اسی طرح کوئی اور انسان کو بتائے یا نہ بتائے، انسان کے اندر یہ احساس موجود ہے اور انسان پہچانتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. اسی وجہ سے انسان کی یہ طلب ہے، یہ ضرورت ہے کہ اسے اچھائی کی جزا ملے. یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل چھوٹے چھوٹے بچے جب کوئی اچھا کام کریں تو ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ ان کو شاباش دیں، کیونکہ ایک بالکل فطری چیز ہے ان کے اندر. اور اگر وہ غلط کام کریں تو چھپتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس کا نتیجہ ڈانٹ ہے، سزا ہے. اگرچہ وہ ماحول سے بھی سیکھتے ہیں لیکن یہ چیز اندر موجود ہوتی ہے. تو ہر انسان قدرتی طور پہ چاہتا ہے کیا؟ اچھا کرنے پر اس کو ریوارڈ ملے اور برا کرنے پر برا کرنے والوں کو سزا ملے. خواہ اپنے لیے نہیں، لیکن جو اس کے ساتھ برا کرے اس کو اس کی سزا ملے. لہذا ہر انسان کے اندر شعور نام کی چیز، ضمیر نام کی چیز موجود ہے، جسے یہاں نفس لوامہ کہا گیا ہے. اور یہ اس کی فطرت کی آواز ہے. کیا؟ کہ ایک دن ایسا ہو جب سب انسانوں کو ان کی اچھائی اور برائی کی جزا یا سزا دی جائے. لہذا اللہ سبحانہ وتعالی خود انسان کو اور انسان کے ضمیر کو گواہ بناتے ہیں. کس پر؟ قیامت کے آنے پر، کہ قیامت ضرور آئے گی اور آنی چاہیے، لیکن انسان اس سے بھاگتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ غلط کرتا ہے اور غلط کاموں کا انجام غلط ہوتا ہے. اور اس پر وہ بات بھی یاد رکھیے کہ ابو جہل اور کچھ اور لوگ ایسے تھے کہ جو قیامت کے آنے کا صاف انکار کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک شخص ادئی ابن ربیعہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ قیامت کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تفصیل بتائی کہ کس طرح آئے گی، کیا کیا ہوگا. تو اس نے کہا کہ میں آپ کی تصدیق نہیں کرتا، اور اگر میرے سامنے بھی قیامت آ جائے تو بھی میں نہیں مانوں گا، تو بھی آپ کی بات کو سچ نہیں کہوں گا. یعنی کچھ لوگ ضد برائے ضد کا شکار تھے، ہٹ دھرمی کا شکار تھے کہ ہمیں ماننا ہی نہیں. تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ تم کہتے ہو تو کہو، نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن حقیقت تو نہیں بدلے گی. قیامت تو آ کر رہے گی، قیامت کا دن بتا دے گا کہ وہ آ گئی ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اور اپنے اندر سے پوچھو، ضمیر سے پوچھو کہ وہ دن آئے گا یا نہیں آئے گا، آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. ایحسب الانسان، کیا سمجھتا ہے انسان، الن نجمع عظامہ، کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے. قیامت کا انکار کرنے والوں کے پاس کیا دلیل ہے اس کی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب کوئی انسان مر جائے اور اس کی ہڈیاں چورا چورا ہو جائے تو پھر ان سب کو دوبارہ جوڑ دیا جائے اور اس سے ایک نیا انسان پھر سے بنا دیا جائے. تو انسانوں کا یہ اعادہ ان کو عقل سے بعید لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. سورۃ یاسین میں آتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. انہیں کہیے کہ ان ہڈیوں کو وہی جمع کرے گا، پھر بنائے گا جس نے ان کو پہلی دفعہ بنایا تھا. اگر پہلی دفعہ بنانا ممکن تھا تو اب کیوں نہیں؟ ایحسب الانسان، کیا سمجھتا ہے انسان، اور انسان سے مراد کوئی بھی منکر یا پھر خاص طور پر وہ ادئی یا ابو جہل، جن کا کہنا یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ساری ہڈیوں کو پھر سے جوڑ لیا جائے. ایحسب الانسان یعنی کوئی خاص قسم کا انسان جس کی طرف اشارہ ہے، یا پھر جو بھی منکر. الن نجمع عظامہ، کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے، بس یہ بات ہے، یہ دلیل ہے، صرف اس وجہ سے تم انکار کر رہے ہو. بلا، کیوں نہیں جمع کر سکتے. قادرین، ہم تو قادر ہیں. قادرین کس کی جمع؟ قادر کی. کس پر؟ علی، اس بات پر، ان نسوی بنانا، کہ ہم درست کر کے بنا دیں اس کی انگلیوں کے پور. نسویہ، سوا یسوی، تسویہ کا مطلب ہوتا ہے درست کرنا، برابر کرنا، ہموار کرنا، ٹھیک ٹھیک کسی کام کو کرنا. ہم تو بالکل ٹھیک ٹھیک بنا دیں گے، برابر کر دیں گے، ہموار کر دیں گے. کس کو؟ بنانا، انگلیوں کے پوروں کو. یہ بنان ہے اصل میں، اور اس کی سنگولر ہے بنانتن. جیسے آپ کے یہاں بنانا کیلے کو کہتے ہیں نا، شاید اس کو بھی اسی لیے کہتے ہوں گے کیونکہ وہ مماثلت ہوگی. تو بہرحال تو بنانا کہتے ہیں انگلیوں کے اطراف کو، کناروں کو، پور.
جہاں پر آپ کے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، کہ ہم بڑی ہڈیاں تو چھوڑو، چھوٹی بھی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس ایریا میں فنگر پرنٹس ہوتے ہیں اس کا جو جوڑ ہے اس میں باریک ہڈیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی. تو کہا کہ ہم باقی ہڈیاں بھی جوڑیں گے جو بڑی بڑی ہیں، جیسے ٹانگ کی ہیں اور بازو کی ہیں، لیکن ہم تو چھوٹی ہڈیاں، کیونکہ آپ دیکھیے نا کہ مونڈے کی ہڈی، پھر کونی کی ہڈی، پھر کلائی کی ہڈی، اور پھر انگلیوں کی، اور انگلیوں کی بھی آخری جوڑ کی ہڈی جو ہے وہ بتدریج چھوٹی ہوتی جاتی ہے. تو اس لیے پہلے عظام کا ذکر ہے اور پھر بنان کا ذکر ہے. ہم عظام بھی جوڑیں گے، ہم بنان کو بھی پھر دوبارہ درست کر کے بنا دیں گے، ان جوڑوں کے اوپر دوبارہ سے ویسا ہی گوشت لگا دیں گے اور ان کے پور بھی بنا دیں گے، اور تمہارے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ بالکل اسی طرح دوبارہ بن جائیں گے تاکہ تمہاری شناخت بھی ہو سکے. اور یہ جو فنگر پرنٹس ہیں ان کے بارے میں انسان نے صرف 19ویں صدی میں جانا ہے کہ ہر انسان کا یہ پرنٹ جو ہے یا یہ ڈیزائن جو ہے وہ دوسرے سے فرق ہوتا ہے. دنیا میں 2 انسانوں کی یہ ڈیزائن ایک جیسے نہیں ہوتے، اور پھر دائیں اور بائیں ہاتھ کا بھی فرق ہوتا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو یہ لکیریں جو ہیں یہ بار کوڈ کی طرح ایک پوری انفارمیشن رکھتی ہیں اپنے اندر. معلوم نہیں آئندہ سالوں میں مزید کچھ تحقیقات ہوں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جس طرح ایک بار کوڈ سے پوری پروڈکٹ کی تفصیلات پتہ چل جاتی ہیں، اسی طرح ایک فنگر پرنٹ سے انسان کا پورا ڈیٹا جو ہے اس کی شخصیت کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ساری اس کے اندر جمع ہو سکتی ہیں اور معلوم کی جا سکتی ہیں. اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ نشان اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ اگر بیرونی سکن کو کوئی پیل کر دے، ہٹا دے، تو پھر کیا ہوگا، جو نئی سکن پیدا ہوگی اس کے اندر پھر وہ چیزیں دوبارہ پیدا ہو جائیں گی، یعنی وہ مٹیں گے نہیں، وہ پھر بن جائیں گے. تو اس لیے فرمایا نسویہ، بالکل ٹھیک ٹھیک برابر کر کے. اب آپ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ مٹی اٹھائی، کوئی چیز اٹھائی اور اس کا لیپ کر دیا اور برابر کر دیا، اور ہر دفعہ جب نئی مٹی آتی ہے یا نئی چیز آتی ہے تو ایک نیا پرنٹ بنتا ہے، ایک نئی چیز آتی ہے. لیکن یہ تو جب دوبارہ بنیں گے تو اسی شکل میں پھر بنیں گے. بلا قادرین علی ان نسویہ، نسوی کا مطلب برابر، یعنی کہ جیسے کسی نے فٹ کے ساتھ لکیریں لگائی ہوتی ہیں نا، اگر آپ ان پرنٹس کو دیکھیں غور سے، ان کو میگنیفائی کر کے، تو بالکل ایسے جیسے کسی نے کوئی رولر رکھ کے باقاعدہ لکیریں کھینچی. اگر آپ خود بھی لگائیں تو اتنی مہارت سے اتنی خوبصورت برابر کی لکیریں نہ لگا سکے. اور اتنی سی جگہ ہے اور ہر شخص کا ڈیزائن فرق ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ اتنے چھوٹے سے ایریا میں اتنی ورائٹی کون آخر پیدا کر سکتا ہے. کس قدر کمال کا رب ہے کہ جس نے، کیونکہ اگر آپ کو کسی کانٹیسٹ میں ساروں کو بٹھا دیا جائے نا، تو کہ آپ اس ایریا میں کوئی بیٹھ کے پینسل سے ڈیزائن بنائیں تو زیادہ زیادہ کتنے بنیں گے؟ 10 قسم کے آپ بنا لیں گے، 20 قسم، 100 قسم، 1000، لاکھ، کتنے بنائیں گے؟ اتنے نہیں جتنے انسانوں کی تعداد. اور انسان بھی جو اول سے لے کے آخر تک، ہر دور کے انسان، سب کے لیے مختلف. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسی جگہ کا ذکر کیا کہ جو واقعی انسان کے لیے اس کی پہچان کا ذریعہ بھی ہے، کہ ہم تو ان کو بھی بنائیں گے تاکہ مجرموں کو اچھی طرح پہچانا جائے، کون کیا کر کے آیا ہے، اس کی پوری انفارمیشن کھل جائے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، لیکن انسان کیوں نہیں مانتا؟ ایمان لانا کیوں مشکل ہے؟ بل یرید الانسان، بلکہ چاہتا ہے انسان. اب یہاں بھی انسان سے مراد یا تو وہ خاص انسان یا پھر ہر انسان. لیفجر امامہ، کہ بدکاریاں کرے اپنے آگے بھی، مزید غلط کام کرے اور برائیاں کر سکے. یفجر کا لفظ جو ہے یہ فجر سے، فجرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو وسیع پیمانے پہ پھاڑنا، شق کرنا. اسی سے لفظ پھر فجور نکلا ہے. فجور کہتے ہیں گناہ میں منہمک ہونا، وسیع پیمانے پہ گناہ کرنا. اور فاجر ایسا گناہگار جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے، علل اعلان برائیاں کرے، کھلے پیمانے پر، وسیع پیمانے پر، یعنی کسی سے ڈرے شرمائے نہیں، سارے پردے چاک کر کے، کوئی ڈھکی چھپی برائیاں نہیں ہے اس کی. تو فاجر کون ہے پھر؟ علل اعلان، پردے پھاڑ کر، وسیع پیمانے پر، بڑے پیمانے پر، کھلا برائیاں کرنے والا. ایک ہوتا ہے فسق اور ایک ہوتا ہے فجور. کسی نے پیچھے بھی مجھ سے پوچھا تھا کہ فاجر کا کیا مطلب، تو اب امید ہے یاد رہے گا. کس سے یاد رکھیں گے؟
فجر سے. اور فجرہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وسیع پیمانے پہ پھاڑنا. اب ایک فاجر شخص جو ہے، ایک بدکردار شخص جو ہے، اس کے شر سے، اس کی برائی سے، گمراہی سے کوئی محفوظ نہیں رہتا. وہ ڈھٹائی کے ساتھ بے شرم ہو کر علل اعلان برائیاں کرتا چلا جاتا ہے. بل یرید الانسان، بلکہ انسان کیا چاہتا ہے؟ کوئی روک ٹوک نہ ہو، کوئی منع نہ کرے، کوئی حساب نہ لے، کوئی نہ پوچھے، کوئی سزا جزا نہ ہو، تاکہ وہ کیا کر سکے؟ لیفجر امامہ، خوب خوب برائیاں کر سکے. امام لیڈر ہوتا ہے، لیکن امام سامنے ہوتا ہے، ان فرنٹ آف کے معنوں میں، یعنی اپنے آگے. مراد یہ ہے کہ جو باقی اس کی زندگی ہے اور جو اس کا دل چاہتا ہے اس طرح وہ کرتا چلا جائے. تلاوت. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ انسان اپنے حق کے لیے کتنا لڑتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر سو کر دیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا دفاع خود، اور پھر اپنے حقوق کا دفاع اور اپنے مفادات کا دفاع، اور پوری زندگی اسی کی گرد گھوم رہی کہ ہماری ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اب دیکھیے کہ یہ جو نفس لوامہ ہے یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، ہر انسان کے اندر ہے، خواہ کوئی کافر ہو یا مشرک ہو یا منافق ہو یا مسلمان ہو. لیکن ملامت کے درجے فرق ہے اور ملامت کی وجوہات فرق ہے. کسی کی ملامت مثلاً 1% ہوگی تو کسی کی 10% ہوگی تو کسی کی 50 ہوگی تو کسی کی 100% ہوگی. اور ہر ایک کی ملامت کس کے برابر ہوگی؟ کس کے مطابق ہوگی؟ اس کے ایمان کے مطابق. جتنا زیادہ اس کے اندر روشنی ہے اور جتنا زیادہ وہ اچھے اور برے کو پہچانتا ہے، اسی درجے کی ملامت ہوگی اس کو. اور پھر یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی اپنے ضمیر کو سلا دے اور بالکل ملامت نہ کرے اس کا ضمیر، وہ اندر سے گھنٹی بجے ہی نہ، خراب ہو چکی ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، گھنٹی لگی ہوئی ہوتی دروازے پہ لیکن وہ بجتی نہیں، اور لوگ باہر سے کیا سوچ کے چلے جاتے ہیں، کسی نے دروازہ نہیں کھولا جان بوجھ کے، حالانکہ گھنٹی خراب ہوتی. تو بعض لوگوں کی گھنٹی خراب ہوتی ہے، ان کا الارم خراب ہوتا ہے، وہ نہیں بجتا. تو ایسے لوگ بھی جن کی گھنٹی دنیا میں خراب ہے، قیامت کے دن ان کی بھی بج اٹھے گی اور ہر شخص ملامت کرے گا. اور وہاں پر وہ بھی ملامت کریں گے جو دنیا میں ملامت نہیں کرتے، اور انتہائی حسرت کا شکار ہوں گے. اسی لیے قیامت کے دن کو حسرت کا دن کہا گیا ہے، یعنی ہر شخص کے اندر حسرتیں اور ملامتیں ہوں گی. اب دیکھیے کہ جو نیک ہوں گے ان کو بھی حسرت ہوگی. کیوں؟ کہ وہ اس سے زیادہ کیوں نہ کیا. اور جو ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں یا جو اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں، قیامت کے دن ایک ایک چیز کے ضائع ہونے پر انسان کو ندامت اور شرمندگی ہوگی اور ملامت ہوگی. اور اس وقت انسان دوسروں کو تو کیا، سب سے پہلے اپنے آپ کو کوسے گا. آج ہم اپنی غلطی نہیں مانتے، لیکن کل قیامت کے دن ماننی پڑے گی اور کوئی بھی شخص اس سے انکار نہیں کر سکے گا. نفس لوامہ ہر ایک کے اندر موجود ہے. زیادہ کام ان کا کرتا ہے جن کا ایمان زیادہ ہوتا ہے. اور دنیا میں ویسے تو ہر انسان کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن یہ پوری طرح کام کرے گا. کوئی اچھا کرے یا برا کرے، انسان کتنی بھی ڈٹائی کا ثبوت دے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کا ضمیر اندر سے جاگتا ہے. بعض اوقات آپ غلطی کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن سالوں بعد یاد آتا ہے آپ کو، اوہ میں بھول گیا تھا، اور اس وقت ملامت شروع ہوتی ہے. یعنی فطرت اس کی کام کر رہی ہوتی. ہر انسان فطرت پر پیدا ہوا نا، ہر انسان کے اندر کچھ چیزیں اللہ نے پروگرام کر دی ہیں. جس طرح ہماری آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت بخشی، اسی طرح ہمارے ضمیر کو محسوس کرنے کی صلاحیت بخشی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ جیسے نگاہیں کمزور ہوتی ہیں ایسے وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے قوت، لیکن انسان اس سے فرار نہیں حاصل کر سکتا، بھاگ نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں اسے احساس ضرور ہوتا ہے. اور اگر بعض اوقات انسان کو اگر کسی برائی کی شدت کا اندازہ نہیں ہے تو اس وقت اس کی ملامت کم ہوتی ہے، لیکن جو ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ گناہ کس درجے کا ہے، مثلا جھوٹ کیا چیز ہے یا اسی طرح شرک کیا برائی ہے، اگر انسان کو نہیں پتا ہوتا تو وہ ایک اندھیرے میں ہوتا ہے، لیکن جو ہی اس کو معلوم ہوتا ہے تو اس کو اپنے آپ پر دنیا میں بھی شدید ندامت ہوتی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی انسان کے اعمال جب اس کے سامنے آتے ہیں یا انسان کی کوششوں کا نتیجہ جب سامنے آتا ہے، اور خاص طور پر اگر اس نے وقت ضائع کیا یا وقت کو بیکار کاموں میں لگایا، تو آپ دیکھیں گے کہ جو انسان کا شعور جاگتا ہے، اس کے پردے ہٹتے ہیں، تو اس کو کس قدر
ملامت ہوتی ہے اور اپنے آپ پر شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے زندگی کہاں گزار دی، کن کاموں میں لگا دی، کیا کرتے رہے. اور اگر دنیا میں کسی کو نہ بھی احساس ہو، قیامت کے دن تو ہر گزرنے والے لمحے پر انسان کو احساس ہو. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کو ہر اس سانس پر حسرت ہوگی جس سے اس نے آخرت نہ کمائی ہوگی. یعنی ہم ایک سانس لیتے ہیں نا، ایک دفعہ سانس لیتے، اور اس لمحے میں بھی، سانس لینے کے وقفے میں اگر کوئی شخص آخرت کے لیے کچھ نہیں کماتا تو یہ بھی کل قیامت کے دن اس کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا. یسأل ایان یوم القیامہ، یسأل پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، ایان کب آئے گا، یوم القیامہ قیامت کا دن. پوچھتا ہے کب ہے قیامت کا دن. وہ کہتے ہیں نا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جب ان کے سامنے قیامت کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، کب آئے گی یہ قیامت، مذاق اڑاتے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ پھر جب چندھیا جائیں گی نگاہیں. برقہ، برقہ کا لفظ جو ہے یہ برق سے ہے، اور برق کس کو کہتے ہیں، بجلی کو. یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور برقہ کا معنی ہوتا ہے بجلی چمکنا. اور جب بجلی چمکتی ہے تو کیا ہوتا ہے، روشنی ہوتی، اور وہ روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ جس سے نگاہیں چندھیا جاتی، خیرہ ہو جاتی، خوف زدہ ہو جاتی، اور بعض اوقات حیرت اور دہشت سے پٹی کی پٹی رہ جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی چمک کے ختم ہو جاتی اور آپ کی آنکھوں پر دیر تک اس کا اثر موجود ہوتا ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ پھر جب نگاہ چندھیا جائے گی، آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، خوف اور دہشت طاری ہوگی. کیونکہ جب بجلی چمکتی ہے اس کے بعد انسان کو تھوڑی دیر کے لیے کیا محسوس ہوتا ہے، جیسے کچھ نظر نہیں آ رہا، ایک دم عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے، اور جیسے نگاہ جا رہی ہو، نگاہ بے نور ہو رہی ہو. پھر جب نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ اور چاند بے نور ہو جائے گا. خسف کا کیا معنی ہوتا ہے، دھسنا. جب کوئی چیز دھس جاتی ہے تو وہ نظر نہیں آتی، یا آتی، سنک ہو جاتی. اصل میں خسف کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے ڈبونا اور ایک ہوتا ہے ذلت. تو جب کوئی چیز ڈوب جاتی، زمین میں دھس جاتی ہے، گر کے اندر دفن ہو جاتی ہے، تو وہ ایک طرح سے اس کے لیے بے عزتی کی بات بھی ہے. اب چاند کا خسف کیا چیز ہے، چاند کہاں دھسے گا، اس کی تفصیل اگلی آیت میں آ رہی. وہ جمع الشمس والقمر، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. یعنی چاند اور سورج کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، چاند جا کے سورج کے اندر مل جائے گا، اس میں جا کے جمع ہو جائے گا. گویا چاند اس میں جا کے دھس جائے گا. سورج کتنی بڑی بلا ہے، اگر چاند اس میں جمع ہو، اس کے اندر چلا جائے تو کیا ہوگا. ایسے ہی ہے نا، جیسے کوئی چیز زمین کے اندر دھس جائے تو نظر نہ آئے، اور اس سے کیا ہوگا، چاند کی روشنی باقی نہیں رہے گی. اور ویسے بھی چاند اپنی روشنی کس سے لے رہا ہے، سورج سے لے رہا ہے. اور خسف قمر جب ہوتا ہے، چاند گہناتا ہے، چاند کو گہن لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جیسے چاند نظر ہی نہیں آتا، بے نور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. زمین جب سورج کے آگے آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، چاند کو گہن لگ جاتا ہے. جب گہن لگتا ہے تو چاند کی روشنی نہیں آتی. وخسف القمر تو قیامت کے دن کیا ہوگا، اب ذرا امیجن کریں، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، چاند کا وجود ختم ہو جائے گا. چاند اپنے وجود کے اعتبار سے، روشنی کے اعتبار سے کیا کرے گا، سورج میں جا کے ضم ہو جائے گا. حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن صرف امیجن ہی ہم کر سکتے ہیں کہ اس وقت اگر دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا اور چاند بھی نظر کہیں نہ آئے تو کیا گھبراہٹ کا عالم ہوگا. آنکھوں کو ویسے کچھ نظر نہیں آ رہا، برق البصر، اوپر سے چاند بھی کوئی نہیں ہے. یقول الانسان یومئذ این المفر اس دن انسان کہے گا کہاں بھاگ کے جاؤں. اس دن کو تو چھوڑے، اگر دنیا میں کسی وقت ایسا سین ہو، آپ کہیں تنہا ہو اور اندھیری رات ہو، تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی. آپ کھڑے رہ سکتے ہیں میدان میں، کیا سوچیں گے. مثلاً آپ گھر کے سین میں ہی تھے یا سڑک پر تھے، اتنے بجلی چلی گئی، بلیک آؤٹ ہو گیا، اب آپ کیا کہیں گے، چلو یہاں سیر کرتے ہیں. پہلا خیال کیا آتا ہے، بھاگ پڑتے ہیں، اندھیرا ہو گیا ہے، بھاگ پڑتے ہیں کہ کہاں ہیں اپنے، چلے گھر کے اندر چلے، پناہ لیں، چھپ جائیں کہیں جا کے، کیونکہ اب ہر طرح کی آفت آنے لگی ہے. تو آپ سوچئے کہ وہ دن جب اس قدر اندھیرا ہوگا، جب اس قدر خوف ہوگا، جب اس قدر پریشانی ہوگی، تو انسان کیا کہے گا. یقول الانسان یومئذ
کہے گا انسان اس دن این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ. مفر جو ہے یہ مصدر میمی ہے. مصدر میمی میں معنی کیا ہوگا؟ بھاگنا، یعنی کہاں بھاگوں، ایک معنی یہ، اور دوسرا معنی بھاگنے کی جگہ. اور مفرور کس کو کہتے ہیں؟ بھاگے ہوئے ملزم کو. تو اس وقت انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، کہاں فرار حاصل کروں. کلا، ہرگز نہیں. لا وزر، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں. وزر زا سے ہے، یہ زائی سے، پناہ گاہ، غار، کھوہ، قلعہ. جیسے سورۃ صاد آیت 3 میں آتا ہے کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص. کتنی ہی ہم نے ان سے پہلے بستیاں ہلاک کی جنہوں نے پکارا فنادوا ولا تحین مناص، وہ پکارتے رہے لیکن اس وقت کوئی بھی پناہ کی جگہ نہیں تھی، خلاصی کی صورت نہ تھی، کوئی چھپنے کی جگہ نہ تھی. کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. الی ربک، تیرے رب کی طرف ہے، یومئذ، آج کے دن، المستقر، قرار کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ. یہ ظرف مکان ہے، ٹھہرنے کی جگہ. جیسے سورۃ النجم 42 میں آتا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور منتہا آخری جگہ جا کے رکنے کی تو تیرے رب ہی کی طرف ہے. اب تو تیرے رب کی طرف واپس جانا ہے، کہاں بھاگ سکتے ہو. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ، اور وہاں کیا ہوگا انسان کے ساتھ؟ بتا دیا جائے گا انسان. يُنَبَّأ، نبأ سے بتایا جائے گا، الانسان، انسان کو، یومئذ، اس دن، کیا؟ بما قدم، جو اس نے آگے بھیجا، وأخر، اور جو پیچھے چھوڑا. سورۃ کہف 49 میں بھی آتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. جب انسان اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا، اس کا نام اعمال اس کو ملے گا، تو اس کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو اپنی زندگی میں کر کے اپنے دنیا سے جانے سے پہلے اس نے آگے بھیجے ہوئے تھے. ہم سب کی روانگی ہے نا اللہ کی طرف، تو اس میں ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص دیکھے کل کے لیے آگے کیا بھیجا، جہاں جانا ہے پہلے اپنے لیے وہاں کیا تیاری کی، کیا بھیجا، جانے سے پہلے وہاں کچھ بھیجنا. تو انسان کو بتا دیا جائے گا یہ ہیں تمہارے وہ اعمال جو تم نے کر کے اپنے مرنے سے پہلے آگے بھیج دیے تھے. وَأَخَّرَ، اور جو پیچھے چھوڑ آئے تھے، یعنی صدقہ جاریہ کی شکل میں. کچھ ایسے پروجیکٹس جو ادھورے چھوڑ آئے، کچھ ایسے کام جو بعد میں کر کے چھوڑ آئے جس سے دو لوگوں نے فائدہ اٹھایا. اور یہ ہے وہ تمہارا اعمال نامہ جو تم نے خود کیا، اور یہ ہے وہ جو تمہارے پیچھے چل کر دوسروں نے کیا. کیونکہ ہر انسان کا اعمال نامہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے، اور اس پر وہ کیسٹ بھی موجود ہے، کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا. ما قدم وما اخر. اور آگے بھیجنے والا تو سب کو سمجھ آتا ہے، جو بھی ہم کرتے ہیں وہ آگے جا رہا ہے، لیکن پیچھے چھوڑنے والا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اسلام میں کوئی نیک بات جاری کی، کوئی نیک عمل اس نے شروع کیا، کوئی کام شروع کیا، اس کے لیے اس کے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے، اور جو لوگ اس کے بعد اس بات پر عمل کریں ان کا بھی ثواب ہے. یہ ہے اخر، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا ثواب کچھ کم ہو، یعنی جو اس کے بعد اس کو دیکھ کے کام کر رہے ہیں. اور جس نے اسلام میں کوئی بری طرح ڈالی، یعنی برا کام کیا، غلط کام کا آغاز کر دیا، کوئی غلط رسم شروع کر دی، کوئی غلط طریقے شروع کیے، اس پر اس کے اپنے عمل کا بھی بار ہے، اور ان لوگوں کا بھی جو اس کے بعد عمل کریں، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا بار کچھ کم ہو. ہر ایک اپنا بھی بھگتے گا، لیکن دوسرے کو دیکھ کے جو کچھ کر رہا ہے، تو جسے دیکھا جا رہا ہے، جو رول ماڈل بنا ہوا ہے اچھائی یا برائی میں، وہ بھی بھگتے گا، اس کو بھی ساتھ ساتھ حصہ پہنچ رہا ہے. اور صدقہ جاریہ پہ بہت سی احادیث آپ پڑھ بھی چکے ہیں. مثلاً ایک حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے. اب قدمہ والا سٹاپ لگ جاتا ہے، قدمہ پہ سٹاپ، مگر 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے. ایک صدقہ جاریہ، جیسے کوئی شخص کوئی رفاع عامہ کے لیے کوئی کام کر جائے، کچھ وقف کر جائے. دوسرے علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرے ایسی نیک اولاد چھوڑ جائے جو بعد میں اس کے لیے دعائیں کرے. تو انسان اپنے پیچھے کیا کیا چھوڑتا ہے؟ اپنی اولاد چھوڑتا ہے، اپنا مال چھوڑتا ہے، اپنا علم چھوڑتا ہے. تو یہ پیچھے چھوڑا. اگر اچھا چھوڑا تو اچھا ہے، اگر برا چھوڑا تو برا.
اگر آپ مال کو اچھے کام میں لگا کے چھوڑ آتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بعد میں بھی فائدہ ہے، اس کا پروفٹ آپ کو ملتا رہے گا. اچھی اولاد چھوڑ جاتے ہیں تو آپ کے لیے دعائیں کرے گی اور وہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. کوئی اچھی کتاب لکھ جائیں گے، کوئی اچھا کام کر جائیں گے، کوئی ہسپتال بنوا دے، کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی بھی اچھا کام، تو وہ جب تک قائم ہے، جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے انسان کو. تو یہ اخرہ میں آ گیا. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ، ابھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر انسان کو بتایا جائے گا، یعنی اس کی شیٹ اس کو دے دی جائے گی اور اس میں دیکھ لے گا کتنے پرسنٹ اس نے خود کیا اور کتنے پرسنٹ اس کو پروفٹ ملا، اصل زر کیا ہے اور نفع کتنا ہے. یہ اخرہ جو ہے ایک طرح سے نفع ہے اس کا، جو بعد میں اس کو بونس ملتا رہا. لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب انسان اپنی زندگی میں اچھا کرے. اگر اپنی زندگی میں اچھا نہیں کیا تو پیچھے کیسے اچھا جاری رہے گا؟ جاریہ کا تو مطلب یہی ہے کہ جو کام آپ نے زندگی میں کیا وہ ختم نہیں ہوا بلکہ وہ جاری رہا، وہ کنٹینیو رہا آپ کے جانے کے بعد بھی. تو ایسے کاموں پر انسان کو حریص ہونا چاہیے کہ جس کا فائدہ اس کے جانے اور مرنے کے بعد بھی جاری رہے. یہ تو ہے اس کا عام معنی اس آیت کا. یہ نامہ اعمال سے متعلق ہے آیت. قیامت کے دن انسان سب اپنے سامنے پائے گا، جو خود کیا وہ بھی، جو اس کے بعد اس کو دیکھ کے کیا گیا وہ بھی. ایک اور معنی اس کا یہ کیا گیا ہے بما قدم یقدم، تقدیم کا مطلب ہوتا ہے پہلے کرنا. جو کام اس نے پہلے کیے، مثلا اول وقت پہ، وہ اخرا، اور جو اس نے مؤخر کیے، ڈیلے کیے، ٹالتا رہا، اچھا کر لوں گا نا، پھر کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، کل کر لوں گا. تو انسان کو بتایا جائے گا کہ وہ کون سے کام ہیں جو اس نے پہلے کیے اور جو کام اس نے تاخیر سے کیے، یعنی اول و آخر بتا دیا جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ اگر ساری نمازوں کو گن کر ہمیں بتایا جائے اتنے 1000 نمازیں تھی تمہاری، یہ اتنی تو تم نے وقت پہ پڑھی، یہ تم نے بیچ میں سے ڈیلے کی، اور اسی طرح ساری ڈیوٹیز، ساری ذمہ داریاں، کیونکہ ہر کام کے کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے. میں طب نبی میں سے روزانہ ایک چھوٹی سی چیز پڑھتی ہوں. تو آج صبح میں پڑھ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے لایا گیا. آپ نے چھری لی اور اس سے کاٹا اور کھا رہے تھے کہ اذان ہو گئی، تو آپ نے اس کو چھری، گوشت، ہر چیز وہیں چھوڑا اور نماز کی تیاری کرنے لگے. تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم ایسے موقعوں پر کیا کرتے ہیں، کیونکہ کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جن میں آپ کچھ بھی دیر نہیں کر سکتے، جیسے مغرب کی نماز. کتنے ہی نیکی کے موقع صرف اس لیے چلے جاتے ہیں کہ ہم ان کو اس وقت اویل نہیں کرتے جس کو کرنا چاہیے تھا. اس وقت ہم سستی کر جاتے، اچھا پھر کر لیں گے نا، اتنی کیا جلدی. تو یہ جو تاخیر ہے یہ بھی انسان کے لیے بعض اوقات نقصان دہ ہوتی. ما قدم و ما اخر. پھر اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا کہ تاریخ وار بتا دیا جائے گا کون سے کام زندگی کے پہلے حصے میں کیے، جوانی میں کیے، اور کون سے کاموں کو بڑھاپے میں کیا، لیٹر آن کیا. کون سے کام پرائرٹی تھے، کون سے کام نمبر 2 تھے. ہم سب بھی دیکھیں کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے، کن چیزوں کو ہم آگے رکھتے ہیں، آگے سامنے. نمبر 1 پہلا دن کا پرائم ٹائم، بڑا حصہ کس کام میں گزرتا ہے، اور پھر جو باقی حصہ وہ کدھر گزرتا ہے. تو تقدیم اور تاخیر جو ہوتی ہے اول و آخر پرائرٹی کے لیے بھی آتا ہے. کون سی چیزیں پہلے کرتے ہیں، کون سی پیچھے کرتے ہیں. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ ہر روز ہمیں ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں نا، دن میں کئی دفعہ. اچھا پہلے یہ کر لیں، پہلے یہ. اچھا نماز کا بھی وقت ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں اچھا پہلے ذرا یہ کر لیں. اچھا وہ کیا ہوتا ہے، وہ پرائرٹی جو ہے نا ہماری وہ کبھی سیٹ نہیں ہوتی. پہلے کیا کرنا، بعد میں کیا کرنا. اچھا پہلے دنیا کی تعلیم کرنی ہے، پہلے دین کی کرنی ہے، پہلے آخرت کی فکر کرنی ہے، پہلے دنیا کی کرنی. ہر وقت ہم دو چیزوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، اور اکثر کیا چیز کھینچ لے جاتی ہے ہم کو، دنیا. وہ جو ہمیشہ کی وہ بھول جاتی ہے، ہم وہ بعد میں چلی جاتی. پہلے وہ آ جاتا ہے جو وقتی ہے. اب کہ ٹائم مینجمنٹ میں ایک ارجنٹ ہوتا ہے اور ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ اصول پتہ ہے نا آپ کہ کون سا کام آپ کو پہلے کرنا ہے. اچھا ہم بہت دفعہ امپورٹنٹ کو چھوڑ دیتے اور کس کو کرتے رہتے، ارجنٹ. دنیا کیا ہے، ارجنٹ ہے، اور آخرت کیا ہے، امپورٹنٹ ہے. تو اکثر ہم امپورٹنٹ کو چھوڑ کر فراموش کر کے بھولے رہتے ہیں، اور ہر وقت ہم ایمرجنسی کی کیفیت میں ہوتے ہیں. پہلے یہ کر لینا، یہ کر لیں، یہ کر لیں، اور ساری زندگی ہماری ایمرجنسی میں گزر جاتی ہے. اور پھر آخرت کے لیے
بچا کچا وقت، تھکے ہوئے، اور پھر بڑھاپا جس میں ہم پوری طرح کچھ نہ کر سکے. جب جوانی ہوتی ہے ہم سمجھتے ہم ایسے ہی ہمیشہ جوان رہیں گے. جب بڑھاپا ہوتا ہے، جب بھولنے لگتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا، سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے، سیدھے بیٹھ نہیں سکتے، پھر کس قسم کی کیا نمازیں پڑھیں گے، کون سی نیکی کس طرح کریں گے، کس کوالٹی کی کریں گے. کوالٹی ٹائم تو چلا گیا. تو یہ انسان کا ایک بہت سخت امتحان ہے ہم سب کا. اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی ترجیحات کو دیکھنا ہے. ترجیح کس چیز کی ہے، پہلے کرنے کا کام کون سا ہے. اور آپ کو یہ بتایا گیا تھا ایک موقع پر کہ جیسے ایک پروفیسر نے اپنے اسٹوڈینٹس کو اہم اور غیر اہم کی ترتیب سمجھانے کے لیے ایک جار لیا اور اس میں پہلے بڑے بڑے پتھر ڈالے، پھر اس میں بجری ڈالی، پھر اس کے بعد ریت ڈالی، پھر پانی ڈالا، اور کیا چیز پہلے آتی پھر کیا، پھر سب کچھ اسی زندگی میں ہی ہونا ہے، لیکن پہلے وہ رکھیں جو زیادہ اہم ہے. کیونکہ اگر ہم نے سب سے پہلے پانی سے ہی بھر لیا اس کو تو پھر باقی چیزیں آنے کی جگہ نہیں رہے گی، یا تو وہ سارا نکل جائے گا اور ساتھ اور بھی بہا لے جائے گا چیزوں. تو يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ، وہ ایسا دن ہوگا جب انسان کو بتا دیا جائے گا، بما قدما، کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، وَأَخَّرَ، اور کیا چھوڑا ہے. اور یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ کون سے کام تھے جو اسے کرنے چاہیے تھے اس نے کر لیے، اور کون سے کام تھے جو کیے ہی نہیں. کیونکہ جو چیز ڈیلے کر دی، پوسٹ پون کر دی تو گئی، بعض اوقات ہوتی بھی کہاں ہے. کسی کام کو نہ کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں ہم، اچھا بعد میں کریں گے، اور بعد کیا ہوتی ہے، وہ گئے، ختم، ابھی نہیں تو کبھی نہیں. سورۃ الفجر میں بھی آتا ہے یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکرى، اس دن انسان کو سب یاد آئے گا، نصیحت پکڑے گا. اب کیا وقت ہے نصیحت کا، اب کون سا وقت ہے نصیحت کا. یقول، کہے گا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، قدمت لحیاتی، میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتا، میں اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ کر کے بھیجتا. سورۃ المومنون میں آتا ہے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ اس نے غلطی کی، اسے یہ نہیں کچھ اور کرنا تھا، لیکن وہاں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. یہی ملامت ہوگی جو انسان اس وقت کرے گا.